अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ाहिद बलोच सक्सेस स्टोरी के एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अ जैसे कि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को अपने सेशन का हिस्सा बनाया जाए जो कि अपनी स्टडी के साथ-साथ कुछ कर रहे हैं, जॉब वगैरह या उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्किल है जो कि वो पेश करना चाहते हैं, तो उनको हम मौका दें ताकि वो आएँ और अपने स्किल जो है वो शेयर करें। आज इसी निस्बत से हमने एक मेहमान को दावत दी है जो कि एक राइटर हैं और जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला पश्चिम के तहसील जो है खानज़ोई से है। ये इस वक़्त जो है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में बीएस ज़ूलॉजी के तालिब इल्म हैं। मुख्तलिफ मज़ामीन के मुकाबला जात भी जीत चुके हैं और अपने इल्म की ताकत से मसाइल से दो-चार इस मुआशरे में मस्बत शऊर को उजागर करने में मसरूफ़ अमल हैं। इनकी दर्जनों तहरीरें मुख्तलिफ वेबसाइट्स और अखबारात में शाया हो चुकी हैं, जिनमें दर्ज झैल अखबारात ये हैं मारगला न्यूज़ इंटरनेशनल इस्लामाबाद हो गया, उसके बाद रोज़नामा सहाफ़त क्वेटा हो गया और रोज़नामा डेली ग्रेड पाकिस्तान और रोज़नामा मशरिक क्वेटा। तो ये इनकी इधर इनके जो है वो छप चुके हैं, रिसाले छप चुके हैं और ये कॉलम वगैरह और इस तरह आर्टिकल वगैरह इसमें छपते हैं। उसके बाद हम सब जो है एक वेबसाइट है, उस पे भी इनके आर्टिकल्स जो हैं वो छपते हैं, तो इनको दावत देते हैं हम। जी, इलियास भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सेशन के लिए टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझसे पहले भी 1-2 यूट्यूबर्स ने इस हवाले से बात की थी, लेकिन उनके साथ फिर प्लान नहीं बना। आप खुशनसीब है जिनके पास मैं आ गया हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इलियास भाई, सबसे पहला सवाल जो कि हमारे सेशन का जो है पहला सवाल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, वो हम यही अपने गेस्ट से करते हैं कि आपने ये जो आपका स्किल है, आपको कैसे मालूम हुआ कि आप में एक लिखने का स्किल भी मौजूद है और कब से आपने लिखना स्टार्ट किया और आपको महसूस कब हुआ कि आपको एक अच्छा राइटर होना चाहिए? अ, अच्छा, वैसे ये भी है ना कि सबसे पहले अपने अंदर खूबियों को जानना, ये भी एक फ़न है और इसमें टाइम बहुत लगता है। बचपन में हमें नहीं पता चलता कि हम किस चीज़ में अच्छे और किस में नहीं है। बाज़ औक़ात बचपन में बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती, जो फिर वक़्त के साथ-साथ समझ आती गई। हुआ इस तरह बिल्कुल। कि जब हम लोग कभी पेपर्स वग़ैरह देते थे, तो मैं अपने दूसरे दोस्तों की बरअक्स या क्लास फ़ेलोज़ के बरअक्स मैं ये करता था कि जो क्वेश्चन्स के आंसर्स है वो अपने अल्फाज में हमेशा से, क्योंकि मुझसे वो हुँ, रटा जो है वो याद ही नहीं होना, वो इस तरह वो ज़ुबानी, तो फिर मैं बस कोशिश करता था उसको समझ के अपने अल्फाज में। तो फिर सही। कोशिश करता रहता था बचपन में, लेकिन कॉलेज के ज़माने में जब ग़ालिबन नहीं, स्कूल के ज़माने में कोई मैं मैट्रिक में था, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स वीक हो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उधर अपने उसके सॉफ्ट बोर्ड पे मैचेस की रिपोर्टिंग वगैरह लगानी शुरू कर दी। फिर मुझे लगा कि शायद मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 स्किल्स है अमूमन, एक बोलने की और लिखने की, तो मैंने समझा कि मेरे जो अंदर मेरे मतलब मैं लिख अच्छा सकता हूँ बोलने की बनिस्बत। सही। अच्छा, आपका जो डिपार्टमेंट है, आप वैसे तो बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं और साथ में यहाँ पर राइटिंग करना, उर्दू में आर्टिकल्स लिखना, तो कैसे आप बीएस ज़ूलॉजी और इधर से आर्टिकल्स वगैरह और ये राइट करना, कैसे आप ये मैनेज कर लेते हैं? बस ये अलमिया है। वैसे ये है कि ज़ूलॉजी में होते हुए मुझे अभी तक कोई इस तरह मतलब मुझे मुश्किल पेश नहीं आई है कि मतलब ज़ूलॉजी में होते हुए जो है मैं लिख भी रहा हूँ। हुँ। लिखना एक जो है अल्लाह की देन है और इसमें फिर मैं अपनी दिलचस्पी से भी लिखता हूँ। वो मेरा शौक था इस तरफ आने का कि बाकायदा मेरे पास जो एक सहाफ़त की डिग्री भी हो, जर्नलिज़्म भी मैं करूँ, लेकिन वो फिर शायद मुक़द्दर के कुछ फ़ैसले थे, कुछ और मुश्किलात थी जिनकी वज़ह से मैं नहीं आ पाया। और लेकिन ज़ूलॉजी में ये है कि मतलब वो भी चल रहा है साथ-साथ में, और ये एक मैं समझता हूँ कि जहाँ दूसरे ऐसे मतलब फ़ज़ूल प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ अगर टाइम ज़ाया होता है, तो उससे मैं कहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, वो इसमें सर्फ़ हुँ। हो जाए तो बेहतर है। सही।
अच्छा ये बताएं इलियास भाई कि आपको एक कॉलम या एक आर्टिकल लिखने में कितना वक्त लगता है? हाँ, वैसे अमूमन जो है, क्योंकि आर्टिकल्स आपको 1200 से कॉलम जो मतलब आइडियल समझा जाता है 12,000 से 1400 वर्ड्स के दरमियान। तो मुझे सही। वैसे तो अब पूरा दिन तो नहीं बैठा जाता, कोई 1-2 घंटे जो बैठना होता है, तो मुझे कोई 3 से 4 दिन लग जाते हैं ना, वो आर्टिकल मेरी तरफ से कंप्लीट होने में। फिर मैं हम्म, खुद अपनी तरफ से लिखता हूँ, तो 10 से ग़ालिबन कोई 9-10 या 10-12 मर्तबा जो है मैं उसको खुद पढ़ता हूँ कि जहाँ-जहाँ पे सही। मिस्टेक्स हो, उसको अपनी तनकीदी नज़र से। उसके बाद फिर मैं उनको अपने असातिज़ा के पास भेजता हूँ। वो जो सही। मेरे मेंटोर्स हैं, उन्होंने चेक करना होता है, जिसके बाद फिर ये आगे न्यूज़पेपर वालों के पास जाता है। अच्छा ये बताएं कि आर्टिकल्स तो आप लिखते हैं लेकिन लिखने के लिए इंसान के पास मालूमात होनी चाहिए, तो आप जब आप आर्टिकल का इंतखाब करते हैं कि मैंने लिखना है, तो आप ये मालूमात और आइडियाज जो हैं वो कहाँ से लेते हैं? देखिए, आइडियाज़ तो आ ही जाती है ना, आप सोचते हैं, आप इंसान हैं, आप गुज़रते हैं कहीं से, आप फ़ील करते हैं, आप के ज़हन में वो लाखों ख़यालात दिन को आते हैं, तो वो आइडियाज़ तो आ ही जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कहें किसी आर्टिकल को पढ़ा, कहें जो है किसी किताब को पढ़ते हुए जो एक नया ख़्याल आया कि इस पे भी लिखना चाहिए। लेकिन जहाँ सही। तक जो रिसर्च की बात है, उसके लिए ज़ाहिर है गूगल से जो है उनका उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, किताबों को देखना पड़ता है, मुख्तलिफ सही। ऐसे ट्रस्टेड वेबसाइट्स है जिनकी मतलब जो और अमूमन ये होता है ना कि आपने अब नंबरिंग लगानी है ना, अब जैसे कोविड-19 में मैं लिख रहा था, तो उसमें आपने डेली बेसिस पे कि आप कितने केसेज़ है, तो आपने नंबरिंग वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आती है, तो उनमें फिर वैलिड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो उनके लिए फिर सर्च करना पड़ता है, और इस तरह की जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, डेस्क वगैरह या यूट्यूब पे जो है मैं अमूमन देखता रहता हूँ। सही। अच्छा, कॉलम लिखने की भी एक तरतीब होती है। अगर आप कॉलम या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो कोई तरतीब, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद दरमियान में क्या चीज़ होनी चाहिए, हेडलाइन आपकी क्या होनी चाहिए। तो ये तरतीब जो है ये आपको कैसे मालूम होती है और किस तरीके से ये तरतीब बनाते हैं आप? अच्छा, ये है कि अमूमन जो जैसे हम लोग मज़मून लिखते हैं, तो मज़मून में ये होता है कि आप पहले जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन जो है आप कंक्लूड करते हैं। कॉलम में ये होता है कि मतलब असूल-ज़ाब्ते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है। आप उसमें लास्ट से भी शुरू कर सकते हैं अपनी स्टोरी को, उसमें आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। बैकग्राउंड देना चाहे, नहीं देना चाहे, इस तरह। और जहाँ तक फीचर रिपोर्ट्स हैं, जो अमूमन मतलब आपके अखबार या मैगज़ीन के पूरे पेज पे शाया होती है, उसमें आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि जो है मतलब टोटल हर जो वो मौज़ू है ना, उसका हर साइड यानी एक सर्कल है ना, उसको आपने पूरा घुमा कर जो है देखना है कि उसका कोई पहलू रह ना जाए। तो अ, मतलब कॉलम में कोई इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी पे ही वो करना है। बहरहाल आपने जिस चीज़ पे भी लिखना है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। कॉलम में अमूमन ये होता है कि आपका अपना तज्ज़िया शामिल होता है। सही। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनसे गुज़ारिश ये है कि अगर उनका कोई सवाल हो इलियास भाई से, कॉलम के रिलेटेड या किसी आर्टिकल वग़ैरह के रिलेटेड, कुछ भी सहाफ़त से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड उनका कोई क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट में जो है हमें भेज सकते हैं। हम ये क्वेश्चन भी उनके सामने रखेंगे और वो इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। तो अच्छा, इलियास भाई ये बताएँ कि अब तक आप कितने आर्टिकल जो हैं वो लिख चुके हैं और कौन-सा आर्टिकल या कौन-सा कॉलम जो था वो आपका पसंदीदा था, जो कि आपको लगा कि ये मैंने अच्छा लिखा है और बहुत पसंद आया आपको? अपना लिखा हुआ कॉलम। अच्छा, अभी तक कोई मेरे 15 से 16 आर्टिकल्स और फीचर्स मिक्स कर मतलब कॉलम और जो फीचर रिपोर्ट्स है, करीबन कोई 15-16, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं याद, इतने पब्लिश हो चुके हैं। अब ये है कि तख्लीकार को अपने फ़न से, अपनी चीज़ से पहले खुद मोहब्बत करनी चाहिए। कोई भी ऐसा बिल्कुल। आर्टिकल नहीं है ना कि जो मुझे पसंद नहीं, मुझे सारे पसंद है। लेकिन हाँ, ये था कि जो मेरा फर्स्ट आर्टिकल छपा था, वो मैंने अपने मादर इल्मी अल हिज्रा रेज़िडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज ज़ियारत के लिए लिखा था, वो था गुर्बत का खात्मा बज़रिया मयारी तालीम। तो सही। वो पहले मैं वैसे लिखता तो था फ़ेसबुक पे, लेकिन जब वो अख़बारी शक्ल में
मेरे पास वो कॉलम आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी तब, और वो मेरा पसंदीदा जो था। इसके अलावा जो है सेकंड फिर मैंने गिरिजन यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन क्लासेस हुए थे उस पे फिर अपना तजिया पेश किया था। उसमें चल सही मैंने जिस तरह लिखा वो तो ठीक था, लेकिन उसको जो मैगजीन मारगरा न्यूज़ इंटरनेशनल इस्लामाबाद में पब्लिश हुआ सब एडिटर तौकीर किरल भाई की उससे, सही तो उसकी उन्होंने जो डिज़ाइनिंग की थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सही। अच्छा ये बताएं कि आपने अभी तक कोई स्टोरी नहीं बताई कि किस तरीके से आप छोटे होते थे और अचानक आप में लिखने का जो है जज्बा पैदा हुआ और आपने कितनी उम्र से लिखना स्टार्ट किया था ये आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? लिखता तो मैंने कहा पहले से ही लिख लेता था, कोई मज़मून, कोई रुदात, लेकिन इस तरह फिर वो एक रब्त था, कोई बेरब्त चीज़ें थी ना, कोई रब्त नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। 9th-10th में मैंने जो है थोड़ा बहुत वो स्पोर्ट्स वीक से आगाज़ किया, लेकिन प्रॉपर अखबारात, रसाइल और वेबसाइट्स के लिए लिखना मैंने इस लॉकडाउन में ही शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन के से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। फ्री थे तो सही, बहुत सारे लोगों की जो टैलेंट था वो सामने आया। तो लॉकडाउन में ही मैंने स्टार्ट किया, ग़ालिबन कोई अप्रैल में मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ। सही। तो पहला जब आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ तो आपको किस हद तक खुशी महसूस हुई? वो मैं आपको बताऊँ कि अमूमन चूँकि आजकल तो पीडीएफ का ज़माना है, तो अखबारात जो है अ, सुबह सवेरे ही आ जाते हैं। मैंने भेजा था उनको एक दिन, तो अगली सुबह को उनके वेबसाइट पे लगा था आर्टिकल, वो सही, न्यूज़पेपर के, उनका वेबसाइट भी तो होता है, तो उनके वेबसाइट पे लगा था, लेकिन अखबार का उनके जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड की वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा। अब मैं हैरान हूँ अच्छा, कि ये क्या सीन है? फिर ये हुआ कि मैंने देखा, अच्छा, सुबह मेरे तस्वीर के साथ वो आर्टिकल लगा है वेबसाइट पे, लेकिन अखबार में नहीं। फिर अगली सुबह फिर फ़ज्र पढ़ने के बाद जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड की, उस टाइम आ गई थी। वो खुशी एक अजीब वो थी। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया और फिर फ़ेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे लगाया, तो बहुत एक खुशी का मुकाम था। फिर लोगों की तरफ से जो एप्रिसिएशन आती है, वो एक तबकी जो आती है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है और आप इत्मीनान आपको हासिल होता है। सही। अच्छा, आप लिखने के साथ-साथ किताबें भी तो पढ़ते होंगे यकीनन। तो लिखने के साथ-साथ आप किताबें भी जी, पढ़ते जी। होंगे यकीनन। तो आजकल आप कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? मैं आपका सवाल नहीं गेट कर पाया। मैंने कहा है कि लिखने के साथ-साथ आप किताबें भी पढ़ते होंगे, यकीनन मुताला ज़रूरी होता है, ठीक है? लिखने के साथ-साथ। तो आजकल कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं आप? अच्छा। जी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब बोलने के लिए आपको एक गुड लिसनर होना पड़ता है, आपको दूसरों को सुनना होगा कि लोग किस तरह बोलते हैं। इसी तरह जो है आपको फिर अगर आप अच्छा लिखारी बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छी-अच्छी किताबों का, बल्कि बहुत सारी किताबों का मुतालिया करना पड़ता है। अब तो सीनियर्स कहते हैं, जो बड़े कहते हैं कि आप तब 3000 वर्ड्स पढ़ें, फिर जो है आप एक, ये लास्ट एक सेमिनार में मैं गया था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा आप 3000 वर्ड्स लिख के और फिर जो है एक वर्ड लिख 3000 वर्ड्स पढ़े और 1 वर्ड लिखे। आजकल अच्छा, जो है मैं सादत हसन मंटो साहब की किताब खाली बोतलें, खाली डब्बे, सही, ये पढ़ रहा हूँ। और इसके साथ इसके साथ-साथ जो है आमिर खाक़ानी साहब जो 92 न्यूज़ में एक कॉलम निगार है, उनकी किताब, ये असल में मज़ामीन का मजमूआ है, ज़ंगारनामा, सही, वो भी पढ़ रहा हूँ। वो ये है कि उनको, उनकी किताब को मैंने जब मैं इस पे तबसरा लिखूँगा तो वो मैं लिखूँगा कि अबू की डिक्शनरी ज़ंगारनामा। इसमें उन्होंने इतनी सारी बेहतरीन किताबों का के मतलब उसका ज़िक्र किया हुआ है कि आप हैरान रह जाएँगे। आपको इसमें मतलब एक डिक्शनरी है आपको किताबों की, कि आपको कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सही। अच्छा अच्छा ये भी बताएँ कि लिखने के लिए हमेशा इंसान का जो है उर्दू तलफ़्फ़ुज़ जो है बहुत मायने रखता है।
اردو تلفظ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، تو آپ کے اردو تلفظ کیا پہلے سے ہی صحیح تھے یا آپ نے کوئی اس کی کلاسز لی اردو تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اچھا، اب میں شاید بولتے ہوئے اردو میں بہت ساری غلطیاں کر لوں، کیونکہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے، اور ویسے بھی اب ہوتا اس طرح ہے کہ میں پشتو میں سوچتا ہوں، اس کو پھر اردو صحیح، میں جو ہے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اور پھر بولتا ہوں، تو اب پھر بعض اوقات مذکر مؤنث کا بھی وہ آ جاتا ہے فرق، لیکن یہ ہے کہ لکھتے ہوئے بولنے سے کافی اچھا ہوں۔ میں نے کوئی اس طرح کلاسز تو صحیح، نہیں لی، لیکن یہ ہے کہ بچپن سے میں ان اپنے اساتذہ کو جنہوں نے بیسک اسکول میں، جو میرے گاؤں کا اسکول ہے خوشاب، وہاں سے جن اساتذہ نے بہت محنت کی اس زمانے میں، جو ہمیں الفاظ میں معنی وغیرہ یہ یاد کروائے، ان کا فائدہ ابھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم لوگ کالج سیکشن میں گئے، جن اساتذہ نے عبداللہ صاحب جو تھے، طارق حسین صاحب، اور اس کے بعد غلام عباس صاحب، جنہوں نے اردو میں صحیح۔ مطلب بہت زیادہ، یہ میں نے کوئی اس طرح مطلب اس کے لیے کوئی خصوصی کلاسز نہیں لی، وہی جو ایک اکیڈمک میں پڑھائی جاتی ہے انہیں، وہی ہے میری ایجوکیشن۔ صحیح۔ اچھا، میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کرونا وائرس میں یہ سٹارٹ کیا، یہ آپ نے آرٹیکلز وغیرہ کا پبلش وغیرہ کا کروانے کا، تو آپ سے رابطہ کس طرح کیا آپ نے رابطہ پبلشر سے کہ میرے پاس ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اور میں اس کو پبلش کروانا چاہتا ہوں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کالم جو ہے لکھتے ہیں اور یہ پبلش کس انداز سے ہوتے ہیں، کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ اب آغاز میں مجھے کچھ نہیں پتا، کہ پھر یہ ہے کہ اب آپ جب اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں، آپ کو مطلب گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اس طرح بندہ جو آپ کو گائیڈ کر سکے۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ ایک کالم کس طرح، میں لکھ تو لیا، اب اس کو پبلش کیسے کرتے ہیں۔ پھر ایک سینئر سے پتا چلا کہ بھائی ہم سب پہ بھی پبلش ہوتے ہیں۔ پھر میں گیا، اور ہم سب کی باقاعدہ ایک پوری پالیسی دی ہوئی کہ آپ کس طرح ہمیں آرٹیکل بھیج سکتے ہیں، کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہے۔ پھر انہوں بالکل نے ان کی وہاں میں پہ ایک جی جی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے ان کی پالیسی جو ہے وہ دیکھی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، فلاں فلاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ وہاں پر ان کو دیں گے، اس کے بعد آپ کی پروفائل جو ہے وہ وہاں پر کریٹ ہوگی۔ تو آپ کے پاس ساری پروفائل وغیرہ کا سارا کچھ تھا، آپ کے پاس پروسیجر، آپ نے پھر اس میں بنایا اکاؤنٹ؟ جی جی، وہی تھا اس کے، نہیں میں نے سب کچھ بنوایا اس کے بعد، اور پھر اخبار میں جو ہے آپ عموماً یہ چونکہ اردو کا ہے، اب انگلش کا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہے، وہاں پہ آپ لکھ لیتے اور ان کو بھیج دیتے، لیکن اردو کا یہ پرابلم ہے کہ آپ کو اپنا جو آرٹیکل ہے اخبار والوں کو ان پیج میں بیچنا پڑتا ہے، ان پیج فارمیٹ۔ صحیح، تو اچھا، میں اب لکھتا موبائل میں ہوں، ان موبائل کے اچھا، نوٹس میں، تو اس موبائل والے جو یونیک کوڈ میں لکھتا ہوں، اس کو پھر میں صحیح، گوگل کے ذریعے کنورٹ کرتا ہوں ایک ٹیکسٹ فارمیٹ میں۔ وہ ٹیکسٹ صحیح، فارمیٹ پھر میں جو ہوں اس کو مطلب ان پیج فائل میں جب پیسٹ کرتا ہوں، تو پھر وہ جو ہے واپس اردو میں چینج ہو جاتا ہے، اینڈ دین وہ فائل صحیح، میں اخبار والوں کو بیچتا ہوں۔ اس میں بھی مجھے آغاز میں بہت سارے مشکلات کا یہ سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا تھا، تو پھر بعض اوقات اپنے دوستوں کو بیچتے ہوئے آرٹیکل ایک دو دن لیٹ بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ صحیح، آپ وہ کہتے ہیں دوسرے کا غم جو ہے وہ برف سے بھی ٹھنڈا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے کس دوست نے آپ کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے پبلشر سے رابطہ کرنا چاہیے اور پھر آپ نے آرٹیکل جو ہیں اس میں وہ کرنے ہیں؟ تو پہلا آرٹیکل کس کے تھرو آپ نے اس میں پبلش کروایا تھا؟ ہم سب میں تو میرے ایک سینئر ہے، کالج فیلو ڈاکٹر اشفاق برکانی، ان کے ذریعے ہوا تھا، اور جو اخبارات میں ہے وہ میں خود دیکھتا رہا بہت سارے۔ پہلے میں نے بڑے اخبارات میں ٹرائی کیا ان کو ای میل کر کے، لیکن ظاہر ہے اب وہاں نہیں ہوا۔ پھر میں نے پھر وہ آپ فیس بک اور یوٹیوب کی تو آج کل یہ خاصیت ہے، جس چیز کو آپ زیادہ سرچ کرتے ہیں یا جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ چیزیں خود بخود سامنے آتی جاتی ہے۔ تو پھر بہت سارے اخبارات فیس بک پہ سامنے آتے گئے، اور ان کے پیجز وغیرہ، تو پھر وہاں سے ان کا ای میل وغیرہ دیکھ کر پھر میں نے ان کو فرسٹ اخبار میں نے ادھر ای میل میں ان کو اپنا تعارف بھی بھیجا کہ میں اس طرح لکھاری ہوں، یہ لکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا ای میل ایڈریس ہے اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو پھر اگلے دن مجھے ایڈیٹر کا فون آیا کہ آپ نے جو ہے، میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا ہے، لیکن ایک شرط ہے ہماری، شرط یہ ہے کہ آپ صحیح، جو بھی آرٹیکل ہمیں بھیجیں گے وہ پہلے کہیں اور چھپی نہیں۔ تو میں نے کہا ان کو کہا صحیح، ٹھیک ہے، اب میں نے کہا بھائی کہیں پبلش ہو جائے۔
پھر وہاں پہ جب پہلی ہوگی پھر تو اب سلسلہ چل پڑا۔ صحیح صحیح تو اس کی کوئی پیمنٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ یا بس آپ شوق سے ان کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں فی الحال تو نہ میں پیمنٹ کرتا ہوں اور نہ وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے اتنے سارے رائٹرز ہیں، ان میں نام کمانا پڑتا ہے، پھر آپ کو جو ہے ویسے بھی آج کل لکھاریوں کی جو ہے وہ لکھاری جو ہے ایون اخبار جو ہے بہت سارے برے حال میں اشتہارات کا ایشو رہتا ہے، کیونکہ وہی ہے نا، مہنگائی بھی ہو گئی۔ مجھے کوئی پیمنٹ تو نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کسی بھی رائٹر کے اس میں کہ پھر اس کو جو ہے پیمنٹ ملتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اخبار وغیرہ جو ہے معاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے آپ ویکلی بیسس پہ آرٹیکل لکھے یا اس طرح کا جو بھی سین ہے، لیکن فی الحال کہیں سے بھی مجھے نہیں۔ والنٹیر ورک ہے وہ بھی مطلب وہ میرا پبلش کرتے ہیں اور میں انہیں بیچتا ہوں۔ جی جی وہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کل لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں اس حوالے سے، وہ فری لانسنگ کے ذریعے وہاں پہ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کے پروجیکٹس لیتے ہیں، بھائی اتنا میں نے آپ کو لکھ کے دینا ہے، فلاں چیز لکھ کر دینی ہے اور آپ سے اتنے پیسے لوں گا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوچا ہے کہ آپ کسی فری لانس مارکیٹ پہ کوئی اپنا اکاؤنٹ بنا کے اور اپنی یہ سروسز ادھر پرووائڈ کرنا چاہیں گے؟ میں ضرور، اور میں نے ریسنٹ کورس بھی لی ہے ڈی جی اسکل سے ایشان سرور صاحب سے، اور اس کے علاوہ میں نے کریٹو رائٹنگ کی بھی کورس لی، لیکن میں نے پھر جب دیکھا فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ وہاں پہ اردو کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی انگلش کی، اور انگلش پھر اس میں مطلب میں رائٹنگ میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا اردو میں۔ تو صحیح اردو میں عموماً میں نے دیکھا کہ ٹرانسلیشن ہی کرواتے ہیں وہاں پہ لوگ۔ ہاں میں ضرور اس پہ مطلب میری خواہش ہوگی کہ میں اس کو فری لانس مارکیٹ پلیس پہ بھی لے جاؤں۔ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے کون سے کالم پہ آپ کام کر رہے ہیں، کیا چیز لکھنے جا رہے ہیں؟ اچھا، اب کل ہی ایک میرا پبلش ہوا ہے جو میں نے ایک فاؤنڈیشن کے لیے لکھا ہے، لیکن اس کے ابھی جو ریسنٹ کام ہو رہا ہے وہ مجھے ایک اپنے استاد سر محمود کاشف صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ اس چیز کا پتہ لگوائے، یہ چیز ڈھونڈے کہ پاکستان میں سائنسی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، پاکستان سائنس کے میدان میں پیچھے کیوں ہے۔ ایک ریسرچ آرٹیکل ہے، صحیح تو اس پہ میرا صحیح کام ہے مشکل، لیکن انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح پاکستان مطلب سائنسی میدان میں پیچھے کیوں۔ صحیح۔ تو آپ نے کتنی سرچ کر لی ہے اس پہ اور کتنے دن کے لیے ہے، کتنے دن بعد آپ نے ان کو سبمٹ کروانا ہے یہ جو ریسرچ ٹائپ ہے آپ کا آرٹیکل؟ نہیں وہ تو یہ کہ بس انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لکھ لیں، اب ان کا حکم جو ہے وہ اب مجھ پر ہے کہ میں کب تک جو ہے بجا لیتا ہوں۔ فی الحال تو اب مجھے نہیں لگتا کہ 1 ڈیڑھ ہفتے تک لکھ لوں گا، کیونکہ ایگزامز آ رہے ہیں۔ تو ہاں البتہ میں نے اس کا میپ وغیرہ بنا لیا ہے، اس پہ ریسرچ جاری ہے، لیکن لکھنے میں تو پھر ٹائم نہیں لگتا، اب یہ ریسرچ آرٹیکل ہے، تھوڑا بہت ریسرچ ورک جاری ہے اس میں۔ صحیح۔ اچھا، محمد الیاس کاکڑ صاحب کے خواب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اس لکھائی کو لے کر آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے، یہ سبجیکٹ ہے، مجھے اس پر لکھنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ اب دیکھیں تو ہمارے عموماً جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں سیاست اب ہمارے ہر ایک لکھاری کی، ہر ایک صحافی کی جو ہے مجبوری بھی بن چکی ہے۔ آپ بالکل اگر بالکل ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیں تو ریٹنگ کا ایشو رہتا ہے، اور آپ کو ریٹنگ نہیں ملتی، آپ نے آج جلسے کو کور نہیں کیا۔ میری خواہش یہ، میں سیاست کوئی اس پہ لکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے جس طرح سیاست کو پیش کیا ہے یا جس طرح کی سیاست میں خامیاں ہیں، تو اس پہ فی الحال میرے عموماً آرٹیکلس میں نے سیاست کی اس طرح پہ نہیں لکھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہے جن پہ لکھنا چاہے۔ میرے ابھی تک جتنے بھی آرٹیکلز عموماً پبلش ہوئے ان کا میجورٹی حصہ جو ہے ایجوکیشن پہ، وہ چاہے آن لائن ایجوکیشن ہو یا ایجوکیشنل پرابلمز ہو۔ اس کے علاوہ میں کتابوں پہ لکھنا چاہتا ہوں، اور مستقبل میں پھر یہ بھی چاہوں گا کہ میں ادب لکھوں، میں کوئی افسانہ لکھوں، میں کوئی ناول لکھوں، اس طرح کی جو ہے وہ خواہشات ہیں میری۔ صحیح۔ اچھا، ایک رائٹر بننے کے لیے، ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے ایک انسان میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟
اب وہی ہے نا، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب لکھنا جو ہے وہ ایک اللہ کی دین ہے. کچھ لوگ اچھا بول سکتے ہیں اور کچھ وہ، لیکن عموماً اب میں تو خود نہیں کہہ سکتا، جو میں نے پڑھا ہے، جو سینئر جو ہمارے معززین جنہوں نے کتابیں لکھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک گڈ ریڈر ہونا پڑتا ہے. آپ کو اچھا پڑھنا چاہیے، اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو بہت ساری کتابوں کا، اور روزمرہ جو ہے جس طرح آپ کھانا اور پانی پینا یا جو دوسری ضروریات ہے ان کو وقت دیتے ہیں جیسے وہ ضروری، اسی طرح آپ کو اپنی جو زندگی ہے، ڈیلی روٹین ہے، اس میں مطالعے کو بھی ضرور وقت دینا چاہیے. اور آپ کو چند پیجز جو ہے ضرور، آج کل تو اب یہ ہے کہ المیہ ہے کہ بلکہ ایک کیا کہے کہ موبائل جو ہے جو جتنے اس کے جی فائدے جی، اتنا ہی میں اس کا جو میں ہے میں میں نقصانات. یہی آپ میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے جواب لینا چاہ رہا تھا کہ آج کل لوگ کتابیں بہت کم پڑھتے ہیں اور موبائل کی طرف زیادہ دھیان ہے. ہم سوتے ہوئے بھی اس کو دیکھ کے سوتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی سب سے پہلے ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں موبائل اور دیکھتے ہیں واٹس ایپ میسج اور فلاں یہ وہ. تو لوگوں کا جو ہے کتابوں کی طرف سے دھیان بالکل اٹھ گیا ہے. اور اگر کتاب وہ کھولتے بھی ہیں تو ایک دو صفحے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر موبائل پہ لگ جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موبائل نے ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس کو کس طریقے سے تبدیل کیا، اور کیسے ہمارے یہ جو ہم پڑھتے تھے کتابیں، پرانی روٹین ہوتی تھی لوگوں کی، وہ دور ہو گئے اس سے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب مطلب جہاں ابھی میں نے ریسنٹ اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا نا کہ مطلب ای بکس اور کلاسک بکس، کیونکہ اب یہ بھی ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے نا کہ پی ڈی ایف وغیرہ، کہ یہ کہ اب موبائل کے بہت سارے فائدے. اب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس کا فائدہ ہے. آن لائن کلاسز میں ہم نے اس کے فائدے دیکھے اور بہت سارے، ایک رابطے کا وہ ایک ذریعہ ہے. لیکن وہیں پہ جہاں اس موبائل نے بہت ساری چیزوں کو، پہلے ہمارے ہاتھ میں ایک گھڑی ہوتی تھی، پہلے ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، پہلے ایک ڈاک کا نظام ہوتا تھا، وہ سب چیزیں، اور ایک کیمرہ ہوتا تھا اور ایک پورا ایک سسٹم، وہ سب کچھ اب جہاں اس میں آ گئی وہیں یہ بہت بڑا ایک مطلب بڑی چیز بن گیا. بالکل لیکن یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو تھوڑا بہت میڈیکلی بھی بہت زیادہ افیکٹ کر دیا. آپ کا سلیپ پیٹرن جو ہے چینج ہو گیا. جہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جلدی سونا چاہیے، کیونکہ عموماً سائنس یہ کہتی ہے کہ جو 12 سے 1 بجے یہ جو ٹائم ہے، یہاں پہ آپ کی پروڈکٹیو نیند ہوتی ہے. یہ نیند جو ہے آپ، یہ 1-2 گھنٹے کی نیند آپ کی کوئی 5-6 گھنٹے کے برابر ہے. آپ کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو گیا، آپ کی مینٹل افیکٹ کیونکہ ریز نکلتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں پہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. ایون کہ جو آپ ہمارے کھانے کا جو ایک شیڈول ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جہاں تک ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک مطلب پرانے زمانے میں ایک گپ شپ ہوتی تھی ایک دوستوں کے ساتھ، اب تو بس جو بھی جہاں بھی بیٹھتے ہیں، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک چلا رہا ہے، بس وہ ایک مطلب ہم آپس میں بیٹھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں. تو موبائل نے جہاں بالکل. ہمیں فائدے پہنچائے، ٹیکنالوجی نے وہیں پہ اس کے برے اثرات بھی ضرور پڑے. اچھا الیاس بھائی، آپ نے یہاں پہ روٹین کی بات کی، تو آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی ابھی آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا کیا موٹیو ہوتا ہے؟ کیا کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا جو بھی ہے آپ کرتے ہیں؟ آپ اپنی روٹین بتائیں کہ آپ کی ڈیلی لائف کی کیا روٹین ہے؟ یار روٹین تو اب ڈسٹرب ہے. آپ صبح جو ہے 8 بجے جائے اور 4 بجے یونیورسٹی سے آ جائے تو تھکاوٹ وغیرہ اتنی ہوتی ہے. روٹین کوئی ایسا خاص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ واک کرنے کا سوچ رہا ہوں کہ 1 مہینے سے کہ بھائی کہیں صبح کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم اس کو اپنے اس میں شیڈول میں انکلوڈ کروں، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ملی. کتابیں عموماً یونیورسٹی میں ٹائم ملے تو وہاں پڑھ لیتا ہوں لائبریری میں، نہیں تو پھر رات کے ٹائم سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھتا ہوں. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے لاہور گیریزن یونیورسٹی پر ایک کالم لکھا، ٹھیک ہے، اور اس پر آپ کو جو ہے وی سی صاحب کی جانب سے بلوا کر انعام دیا گیا. تو تب آپ کی فیلنگ کیا تھی جب آپ نے وی سی صاحب کے ہاتھ سے انعام حاصل کیا، وصول کیا، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ یار ہماری یونیورسٹی کا وی سی اور میں اس سے ملوں، اس کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. تو آپ جب ان سے ملے اور انہوں نے آپ کو سراہا اور آپ کی جو لکھا ہوا تھا آرٹیکل اس کو سراہا، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟
अच्छा, उसमें ये है कि मैंने आर्टिकल लिखा था उसी टाइम जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। तो صحیح मेरी फिज़िकली तौर पे मतलब वीसी साहब से मुलाकात नहीं हुई। उनका ईमेल आया था मुझे, जिसमें उन्होंने صحیح मुझे एप्रिशिएट किया था और साथ साथ में ये भी कहा था कि आपको ज़ूलॉजी में नहीं, मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। जिसके बाद صحیح फिर मुझे रजिस्ट्रार साहब और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है एप्रिसिएशन ईमेल रिसीव हुआ। साथ में उन्होंने फिर वहीं पे जो है जो 5000 का ऐलान किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि जहाँ पैसा आपकी मादी ज़रूरत है, वहीं पे वो एक ज़रूरत है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन पैसे से ज़्यादा उनकी तरफ से एप्रिशिएट करना और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना, वो एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एक वो बंदा जो बलूचिस्तान से आया हो और वो अपना मतलब मैं एक بالکل वो उसको बड़ा एहसास समझता हूँ कि उन्होंने इसको एडमायर किया। اچھا میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے بلوچستان سے سفر کر کر لاہور آئے اسپیشل اسٹڈی کے لیے، تو یہ آپ نے کیسے سوچا تھا اور کیا آپ کو کسی دوست نے مشورہ دیا تھا کہ فلاں یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیں؟ یہ اصل میں میری خواہش تھی یہاں آنے کی، وہاں سے میٹرک کے بعد میرا گورنمنٹ صحیح کالج میں ایڈمیشن بھی ہوا تھا ایف اے میں، لیکن پھر پلان نہیں بنا۔ چونکہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ایک ڈگری تو آپ کو مل ہی جائے گی، وہ اب کسی بھی یونیورسٹی آپ جائیں وہاں کی جو فیکلٹی ہوگی وہ بہترین ہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے یا ان کی جو فیسلٹیز ہے، لاہور تو پھر بھائی لاہور ہے، کیونکہ وہاں پہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز کی فیسلٹیز مل جائے گی۔ لاہور ادب کے حوالے سے آپ دیکھیں ایک بہت بڑا نام ہے اور مطلب ادب میں بہت کام ہوا ہے۔ تو میرا جو یہاں لاہور آنے کا جو چوائس تھا وہ یہ تھا کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں، ایک تو یونیورسٹی تھی کہ میں ایک ماحول سے کچھ سیکھ کر جاؤں، اور یہاں پہ جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ میرے پہلے بھی مجھ سے ایک سینئر دو دوست پڑھتے تھے، تو ان کے تھرو مجھے جو ہے گیریزن یونیورسٹی کا پتہ چلا۔ صحیح، چلے ماشاء اللہ سے اچھی بات ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو جو لوگ ہیں ہمیں جو دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد عثمان عارف صاحب نے ماشاء اللہ کا کمنٹ کیا ہے اور آپ کا بہت شکریہ۔ کیپٹن محمد نعمان صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد فیضان شیخ صاحب ہیں، انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ گریٹ ورک محمد الیاس، تھینک یو سو مچ فیضان شیخ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود تھے شانی خان، انہوں نے ماشاءاللہ کا کمنٹ بھیجا ہے اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کامران کھٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی کیپ اٹ اپ برو کا میسج بھیجا ہے۔ اس کے بعد عزت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی میسج کیا ماشاءاللہ کا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ایک عظیم انسان چودھری محسن خالد صدیقی صاحب، جو کہ سوشل ورک کو لے کر کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور کافی ٹریول کرتے ہیں بلوچستان کی طرف، کوئٹہ کی طرف اور ان علاقوں میں جو کہ پسماندہ علاقے ہیں اور ان کے پاس تھوڑی فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے۔ وہاں پر فری میڈیکل کیمپس ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور ان کو راشن جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو میں محسن خالد صدیقی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس سیشن کو سراہا اور اچھے اچھے کلمات بھیجے۔ اور انہوں نے بھیجا ہے، کمنٹ بھیجا ہے کہ لاہور اس لیے سب کچھ مل جاتا ہے، اب جیسے پڑھے لکھے نوجوان، آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان لاہور آتے بس یہی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مذہب برادر تب ہے جب آپ اپنے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ کریں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے ہمارے چودھری محسن خالد صدیقی صاحب؟ اچھا، اب سب سے پہلے تو تمام لوگ، وہ تمام دوست جنہوں نے کمنٹس کیے ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ جو چودھری محسن صاحب ہیں، جی جی ضرور، میری خواہش ہے اور میں بالکل وہیں جاؤں گا اور میں ایک یہاں سے جتنے مطلب ایک پڑھ لکھ کے وہاں کو ہی سرو کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ جن کو میری جیسی فیسلٹیز نہیں ملی ہے بلوچستان میں ان کو وہیں جا کر جو فیسلٹیز میں یا جن جو علم جو تعلیم میں یہاں حاصل کروں وہ میں وہاں ان کو اس جگہ پہ جو ہے پرووائڈ کرنا چاہوں گا۔ چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں حبیب بلوچ عیسیٰ زئی،
جنہوں نے میسج کیا کہ ماشاءاللہ برادر الیاس ریڈ سلوٹ ٹو یور ایفرٹس، اور تھینک یو سو مچ حبیب بلوچ اسدزئی صاحب. اچھا الیاس بھائی، جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو؟ بس پیغام تو میں یہی دوں گا، پیغام تو نہیں، بہرحال وہ اپنی ایک بات دلی خواہش کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جی جی دلی خواہش. کتابوں سے محبت کرے، کتابیں پڑھے. پاکستان مسائل کا شکار ہے. پاکستان ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے مسائل کی جو جڑ کیا ہے، کیا وہ ہمارے جو ہے ایک رہنما یا جو پارٹیاں تبدیل کرنا جو ہے اس کا حل ہے، یا پھر کہیں جا کر جو ہے ہمیں اندر نظام کے اندر جو ہے کچھ اور خامیاں، یہ دیکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں ہمارے آس پاس وہ تمام لوگ جو ہم جیسی سہولیات سے یا ہم جیسے وہ تمام چیزیں جو اللہ نے دی ہے ان سے وہ محروم ہے. کیونکہ عموماً کہتے بھی ہے کہ اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھا کرے، کیونکہ پھر ناشکری جنم دیتی ہے، اور اپنے سے کم کی طرف دیکھیں گے تو پھر شکر گزاری کا جو عنصر ہے وہ شامل ہوگا. تو یہ سب خواہش ہے. اور میں کتابوں کے حوالے سے جو ہے ریسنٹ اب ایک بلوچستان میں جتنی بھی لائبریریز بن رہی، اب وہاں پہ نوجوان ایک مثبت پیغام لے کر اٹھے ہیں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کتابوں کا لائبریریز کا سلسلہ شروع کیا. تو میں بھی اب وہاں جاؤں گا. تو اب میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ ایک بک ڈونیشن کیمپ یا بک ڈونیشن جو ایک کمپین ہے اس کا آغاز کروں گا. تو آپ لوگ اس میں بھی میری ہیلپ کریں. اور چلیں انشاءاللہ بس انشاءاللہ. یہی ہے کہ خوش رہیں جہاں بھی ہے، اور تمام لوگ جنہوں نے اس ہمارے اس سیشن کو پسند کیا ان کا دلی مشکور. اچھا الیاس بھائی، ایک آخری سوال تو رہ ہی گیا، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کوئی کتاب لکھنے جا رہے ہیں؟ کوئی آپ نے سوچی ہوئی ہو کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے کوئی کتاب لکھنے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی سوچا ہو آپ نے کتاب کے بارے میں؟ کتاب میرے ایک دوست تھے، ہم لوگ آپس میں ایک رائے عامہ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ ایک موضوع سلیکٹ کرتے تھے. تو اس پہ پھر ہر دوست جو ہے ہاف کر کے اپنی طرف سے جو ہے وہ پھر وہ ہم لوگ اخبار میں پبلش کرواتے تھے، رائے عامہ کا پلیٹ فارم. پھر انہوں نے کہا تھا کہ آ جائے اس کو سالانہ بیسس پہ اس کو جو ہے کتاب کی شکل دیتے ہیں اپنے آرٹیکلس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میری وہ والا سٹیج نہیں آیا کہ میں کتاب لکھ سکوں. فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن خواہش ضرور ہے کہ وہ ایک دن آ جائے کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھوں جو جس سے کسی کو فائدہ ہو اور جس سے جو ہے کوئی علم حاصل کر سکے. فی الحال مطلب کتاب لکھنے کے حوالے سے، کیونکہ اب تو میں لکھنے کے جو پروسیس ہے اس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی میں کتاب لکھنے کا علم. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹس کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ کتابیں بھی لکھنے لگ جائیں، اور آپ کا نام پیدا ہو، اور آپ کو لوگ جانیں، اور آپ کی جو کاوشیں ہیں، آپ جو مثبت چہرہ ہمارے معاشرے کا دکھانا چاہتے ہیں اپنی لکھائی کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس سیشن کے لیے آج کے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اور وہ کامیاب ہوں، اور آپ کو اور بھی کامیابی ملیں، ہماری یہ دعا ہے. آپ کا بھی بہت مشکور، اور ماشاءاللہ جیسے آپ کو پہلے بھی اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں، ابھی اس پلیٹ فارم کا بھی فائدہ اٹھاتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے. ہماری شکریہ. جو 60% جوان نسل ہے ان میں سے بہت سے ایسے جن سے آپ اچھا کام کر رہے. ایک کریٹیو ورک ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ایک روشن مستقبل میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی دعا، اور بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے سارے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا پیار دیا اور اچھے اچھے کمنٹس بھیجے ہمیں. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.